امی، میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی امامہ وہاں جائے گی، کیونکہ ہمیں اپنی عزت عزیز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہاں جا کر ہم اپنی تذلیل کروائیں۔ وجدان نے بیڈ پر ٹائی پھینکتے ہوئے غصے سے کہا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ضد کر رہی تھیں۔ سلمہ بیگم نے فوراً جواب دیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تمہارا سگا ماموں ہے اور تیمور تمہارا کزن ہے۔ آج اس کی واپسی کی خوشی اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نہ جائیں؟ وجدان نے تلخی سے کہا، امی، وہ ماموں بعد میں ہے، پہلے ایک امیر کبیر بزنس مین ہے جن کے ہاں غریب رشتہ داروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آپ بھول گئی کہ پچھلی بار ممانی نے کس طرح میرے کپڑوں کو دیکھ کر طنز کیا تھا کہ وجدان بیٹا اب تو نوکری کر رہے ہو، کچھ ڈھنگ کے کپڑے بھی خرید لو۔ سلمہ بیگم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے وہ تو انہوں نے پیار سے مذاق کیا تھا، تم ہر بات کو دل پر لے لیتے ہو، اب جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ وجدان نے سختی سے کہا، یہ پیار نہیں تھا امی، یہ ہماری غربت کا مذاق تھا اور میں دوبارہ وہ مذاق بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور ماما تو بالکل نہیں جائے گی، وہ وہاں جا کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ سلمہ بیگم غصے میں آ گئی اور بولی، ماما کیوں نہیں جائے گی؟ وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے، تیمور اس کا منگیتر ہے، اور آج اس کے آنے پر اگر امامہ نہ گئی تو ممانی کیا سوچیں گی کہ ہمیں ان کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وجدان نے جھنجلا کر کہا، امی کون سی منگنی اور کیسا رشتہ؟ وہ بچپن کی بات تھی، اب حالات بدل چکے ہیں، وہ لوگ آسمان پر ہیں اور ہم زمین پر۔ تیمور ولایت سے پڑھ کر آیا ہے اور امامہ کو کبھی قبول نہیں کرے گا، آپ کیوں خود کو دھوکے میں رکھ رہی ہیں؟ سلمہ بیگم نے بیٹے کو گھورا اور کہا، خبردار جو تم نے ایسی منحوس بات منہ سے نکالی، بھائی صاحب نے زبان دی ہوئی ہے اور وہ اپنی زبان سے کبھی نہیں پھیریں گے۔ تم بس اپنی انا کے چکر میں میری بہن بھائیوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہو۔ وجدان نے بے بسی سے کہا، میں لڑائی نہیں کروا رہا، میں بس حقیقت دکھانا چاہتا ہوں، مگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ سلمہ بیگم نے حتمی لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، اگر تم دونوں نہیں گئے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی اور پھر کبھی تم سے بات نہیں کروں گی، میں جا کر بھائی صاحب سے کہہ دوں گی کہ میرے بچے نافرمان ہو گئے ہیں۔ وجدان سمجھ گیا کہ اب بحث کا فائدہ نہیں، ماں کی دھمکی ہمیشہ کام کر جاتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ہار مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے امی، ہم جا رہے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر وہاں کسی نے بھی بدتمیزی کی تو میں 1 منٹ نہیں رکوں گا۔ دوسری طرف امامہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ سلمہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم ابھی تک وہیں کھڑی ہو جاؤ، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ امامہ نے دھیمی آواز میں کہا، امی بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، مجھے وہاں جا کر بہت گھٹن ہوتی ہے، سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ سلمہ بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم بھی شروع ہو گئی، ابھی بھائی کو چپ کرایا ہے تو تم بول پڑی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ لوگ تمہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں؟ یہ تمہارا وہم ہے، تم اتنی پیاری ہو کہ سب تمہیں ہی دیکھیں گے۔ امامہ نے نظریں جھکا کر کہا، امی وہ لوگ بہت امیر ہیں، ان کے کپڑے، ان کی باتیں سب ہم سے الگ ہیں، تیمور بھائی بھی ولایت سے آئے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ سلمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سمجھاتے ہوئے کہا، پگلی وہ تو تمہارا منگیتر ہے، تم سے شادی ہونے والی ہے اس کی، تم کیوں خود کو کم سمجھتی ہو؟ جاؤ اور جا کر وہ سرخ والا سوٹ پہنو جو میں نے نکالا ہے۔ امامہ نے چونک کر کہا، امی وہ سرخ سوٹ تو بہت بھڑکیلا ہے، میں وہ نہیں پہن سکتی، اس میں تو میں بھی بہت نمایاں لگوں گی، میں اپنا گلابی والا سادہ سوٹ پہن لیتی ہوں۔ سلمہ بیگم نے سختی سے کہا، ہرگز نہیں، آج خوشی کا موقع ہے اور تم وہ روتا ہوا سوٹ پہن کر جاؤ گی، میں کہہ رہی ہوں کہ سرخ سوٹ پہنو تاکہ جب تیمور تمہیں دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، بس جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ امامہ بیچارگی سے وجدان کی طرف دیکھنے لگی، مگر وجدان نے نفی میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ اب خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ امامہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف گئی اور الماری سے وہ بھاری کام والا سرخ سوٹ نکالا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو سرخ رنگ اس پر جچ رہا تھا۔ باہر لاؤنج میں وجدان تیار کھڑا تھا، اس نے پرانی واسکٹ پہن رکھی تھی مگر وہ صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ سلمہ بیگم بھی اپنی پرانی ریشمی ساڑی پہن کر خوشبو میں بسی کھڑی تھی۔ امامہ کو دیکھتے ہی سلمہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولی، دیکھو تو میری بیٹی کیسی شہزادی لگ رہی ہے، میں نہ کہتی تھی کہ یہ رنگ تم پر بہت کھلے گا، اب دیکھنا ممانی بھی جل جائیں گے۔ وجدان نے امامہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی،
اس نے نرمی سے کہا، اچھی لگ رہی ہو ماما، چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ سلمہ بیگم نے کہا، ہاں چلو، میں نے رکشہ منگوا لیا ہے۔ وجدان ٹھٹک گیا اور بولا، امی رکشہ کیوں؟ ہم بس سے چلے جاتے یا پھر گیٹ تک پیدل چلے جاتے، رکشے والے پیسے زیادہ مانگتے ہیں۔ سلمہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، کیا مطلب؟ بس میں جائیں گے اتنے بھاری کپڑے پہن کے؟ میں بس کے دھکے کھاؤں گی، اور وہ بھی بھائی صاحب کے گھر جاتے ہوئے؟ نہیں بھائی، رکشہ ہی ٹھیک ہے، کم سے کم عزت سے تو پہنچیں گے، وجدان نے کہا۔ وجدان نے ماں اور بہن کو بٹھایا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے میں سلمہ بیگم مسلسل امامہ کو ہدایتیں دیتی رہیں، جب تیمور سامنے آئے تو نظریں جھکا لینا، لڑکوں کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی اور صرف سر ہلاتی رہی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، اسے تیمور کا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا تھا، جسے اس نے سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ کوٹھی کے باہر کا منظر دیکھ کر وجدان نے رکشے والے کو گیٹ سے کافی دور روکنے کا اشارہ کیا۔ سلمہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، یہاں اندھیرے میں کیوں روک رہے ہو؟ گیٹ تک لے چلو۔ وجدان نے کرایہ دیتے ہوئے کہا، امی وہاں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، رکشہ وہاں رکا تو سب متوجہ ہوں گے، ہم یہاں سے پیدل چلیں گے۔ سلمہ بیگم نے منہ بنایا مگر خاموشی سے اتر گئی۔ امامہ بھی اتر آئی اور اپنا بھاری جوڑا سنبھالنے لگی۔ سامنے کوٹھی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی اور موسیقی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ روزدان نے دیکھا کہ گیٹ پر مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور سب قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس نے مڑ کر ماں سے کہا، امی اب بھی وقت ہے، واپس چلتے ہیں، وہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ سلمہ بیگم نے اسے گھورا اور کہا، اب یہاں پہنچ کر ایسی باتیں مت کرو، چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ سلمہ بیگم نے اپنا پلو درست کیا اور سر اٹھا کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہ تینوں گیٹ پر پہنچے تو چوکیدار نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وجدان نے سخت لہجے میں کہا، ہم سکندر صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور وہ اندر داخل ہوئے، جہاں ایک نئی دنیا ان کی منتظر تھی۔ لان میں ہر طرف ٹیبلز لگے تھے اور ویٹرز گھوم رہے تھے۔ سلمہ بیگم کی نظریں فوراً اپنے بھائی اور بھابھی کو ڈھونڈنے لگیں، جو مہمانوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ وجدان نے محسوس کیا کہ یہاں کی ہوا میں بھی دولت کی مہک تھی، جو انہیں ان کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ نادیہ بیگم زرق برق لباس میں ملبوس کسی ملکہ کی طرح کھڑی مہمانوں سے محض گفتگو تھی، اور ان کی کلائیوں میں سونے کے کنگن اور گلے میں پڑا ہیروں کا سیٹ فانوس کی روشنیوں میں مزید چمک رہا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی نند اور اس کے بچوں کا اندر داخل ہوتے دیکھا تو ان کے چہرے پر ناگواری کا ایک واضح سایہ لہرایا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے بڑی مہارت سے اسے ایک مصنوعی مسکراہٹ میں بدل دیا، اور اپنی قیمتی ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی ان کی طرف بڑھی اور طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی، ارے سلمہ، تم آخرکار آ ہی گئی۔ مجھے تو لگا تھا شاید تم لوگوں کو سواری نہیں ملی ہوگی یا پھر رکشے والے نے آنے سے انکار کر دیا ہوگا، اسی لیے میں بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں تم لوگ واپس نہ چلے جاؤ، حالانکہ مہمان تو کب کے آ چکے ہیں اور کیک کاٹنے کا وقت بھی قریب ہے۔ خیر شکر ہے تم پہنچ تو گئی، آؤ اندر آؤ، سب تمہارا ہی پوچھ رہے تھے۔ نادیہ بیگم کا انداز بظاہر استقبالیہ تھا، مگر ان کے الفاظ میں چھپی تضحیک وجدان کے دل میں نشتر کی طرح چبھی، وہ مٹھیوں کو بھینچ کر رہ گیا۔ مگر سلمہ بیگم جو بھائی کے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر ویسے ہی مروب ہو چکی تھیں، فوراً معذرت خوانا انداز میں بولی، نہیں بھابھی، بس وہ وجدان کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے لیٹ ہو گئے۔ ماشاء اللہ آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور یہ ساڑی تو یقیناً بھائی نے باہر سے بھیجی ہوگی، بہت جچ رہی ہے آپ پر۔ سلمہ بیگم نے حالات کو سازگار بنانے کے لیے خوشامد کا سہارا لیا تو نادیہ بیگم نے فخر سے گردن اکڑائی اور ہاتھ لہرا کر اپنی سہیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، ہاں یہ تو سکندر نے خاص میرے لیے پیرس سے منگوائی تھی، اس کا فیبرک یہاں پاکستان میں تو ملتا ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے ہلکی چیزیں پسند کہاں آتی ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے میرا ذوق کیسا ہے۔ اچھا چلو، آپ یہیں کھڑی رہو گی یا اندر بھی آؤ گی؟ دیکھو ذرا کتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں تم لوگ انہیں دیکھ کر گھبرا نہ جاؤ۔ ممانی جی آپ فکر نہ کریں، ہم کسی سے نہیں گھبرائیں گے، آخر یہ ہمارے سگے ماموں کا گھر ہے، کوئی پرائی جگہ تھوڑی ہے۔ وجدان نے آخرکار اپنی خاموشی توڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تو نادیہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گیا، اور وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ لاؤنج کے دوسرے حصے سے سکندر صاحب کی خوش دلی سے بھری آواز گونجی، ارے میری بہن آ گئی اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، میں کب سے راہ دیکھ رہا تھا، ہٹو سامنے سے، مجھے اپنی سلمہ سے ملنے دو۔
سکندر صاحب مہمانوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور آتے ہی اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ ان کے انداز میں اس قدر اپنائیت اور محبت تھی کہ سلمہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی اور نادیہ بیگم کا منہ بن گیا۔ ماموں نے پھر آگے بڑھ کر وجدان کو زور سے بھینچا اور اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے، میرا شیر بیٹا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ، قد کار تو دیکھو بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ ارے یہ میری گڑیا امامہ ہے، یقین نہیں آتا اتنی بڑی ہو گئی ہے میری بچی۔ سکندر صاحب نے شفقت سے امامہ کے سر پہ ہاتھ رکھا جو سرخ جوڑے میں ملبوس سمٹی سمٹی سے کھڑی تھی۔ ماموں کی محبت نے لمحے بھر کے لیے ان کے دلوں سے ممانی کی کڑوی باتوں کا اثر زائل کر دیا اور وہ خود کو وہاں اجنبی محسوس کرنے کے بجائے گھر کا حصہ سمجھنے لگے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک سیڑھیوں کی طرف سے ایک پرکشش مردانہ آواز آئی اور سب کی نظریں اوپر اٹھ گئیں، جہاں تیمور تھریپی سوٹ میں ملبوس ہاتھ میں گھڑی باندھتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ اس کا انداز چہانا تھا اور چہرے پر ولایت کی آب و ہوا کی چمک تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر باپ کے پاس آیا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے کھڑی امامہ پر پڑی اور وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں وہ اسے کسی حور سے کم نہیں لگی تھی جو غلطی سے زمین پر آ گئی ہو۔ تیمور کی نظریں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئیں اور وہ سب کچھ بھول کر بس اسے تکتا رہ گیا۔ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور آنکھوں میں ستائش کے رنگ ابھر آئے۔ سکندر صاحب نے بیٹے کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، تیمور بیٹا دیکھو کون آیا ہے؟ تمہاری پھپھو ہیں اور یہ وجدان اور امامہ ہیں۔ پہچانا تم نے؟ بچپن میں کتنا لڑتے تھے تم ان سے؟ تیمور نے بمشکل اپنی نظریں امامہ کے چہرے سے ہٹائیں اور سلمہ بیگم کی طرف دیکھ کر دلآویز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، السلام علیکم پھپھو، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے پہچانا نہیں۔ دراصل اتنے سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے نا، مگر مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب کو یہاں دیکھ کے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ وجدان کی طرف بڑھایا اور گرم جوشی سے مضافہ کیا، لیکن اس کی چور نظریں بار بار امامہ کی طرف اٹھ رہی تھیں جو شرم کے مارے نظریں جھکائے فرش کو گھو رہی تھے۔ تیمور کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا سفر مکمل ہو گیا ہے اور وہ جس چیز کی تلاش میں واپس آیا تھا وہ اسے اپنے گھر میں ہی مل گئی ہے۔ وہ مزید کچھ بات کرنا چاہتا تھا مگر اسی لمحے نادیہ بیگم بیچ میں بول پڑی، تیمور بیٹا ادھر آؤ، مسز شیرازی کی بیٹی سے ملو، وہ کب سے تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ نادیہ بیگم نے جان بوجھ کر تیمور کا دھیان بٹانے کی کوشش کی کیونکہ انہیں بیٹے کو ماما کو یوں دیکھنا ایک آنکھ نہیں بھایا، مگر تیمور کا دھیان اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اسی دوران ہجوم کے پیچھے سے ایک مدھم اور شینی آواز نے وجدان کو اپنی طرف متوجہ کیا، السلام علیکم وجدان بھائی اور ماما آپی۔ وجدان نے پلٹ کر دیکھا تو تیمور کے پیچھے سے ایک دبلے پتلے وجود والی لڑکی سامنے آئی جس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ یہ حرم تھی، تیمور کی چھوٹی بہن، جو گھر کے شور شرابے اور ہنگامے سے ہمیشہ الگ تھلگ رہتی تھی اور اپنی ماں کے بالکل برعکس تھی۔ حرم کی نظریں وجدان کے چہرے پر تھیں اور اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ بچپن سے وجدان کی سنجیدگی اور باوقار شخصیت کی مداح تھی اور آج اسے اتنے عرصے بعد سامنے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وجدان نے نرمی سے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، حرم کیسی ہو؟ سنا ہے پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تمہاری؟ حرم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور خوشی سے بولی، جی بھائی، بس ابھی رزلٹ آیا ہے، آپ سنائیں آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ وہ بات کرتے بار بار اپنی پلکیں چپکا رہی تھی کیونکہ وہ وجدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کا راز اس کی آنکھوں سے عیاں نہ ہو جائے۔ وجدان نے مختصر جواب دیا، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ ابھی ان کی بات جاری تھی کہ نادیہ بیگم کی کرخنا آواز آئی، حرم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ مہمانوں کو ڈرنک سرو کرو، اور سلمہ تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی خاص سہیلیوں سے ملواتی ہوں۔ نادیہ بیگم نے سلمہ بیگم کا بازو پکڑا اور انہیں کھینچتے ہوئے خواتین کے ایک ایسے گروپ کی طرف لے گئیں جو ہیروں اور زیورات سے لدی پھندی بیٹھی تھیں اور اپنی دولت کی نمائش کر رہی تھیں۔ دیکھو مسز شیرازی، یہ میری نند ہیں سلمہ بیگم، بیچاری کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ زیادہ باہر نکلنا نہیں ہوتا، اسی لیے تم لوگوں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اصل میں ان کے شوہر کا انتقال جلدی ہو گیا تھا تو بس یہ بچوں کو پالنے میں لگی رہی ہیں۔ ویسے دل کی بہت اچھی ہیں، حالانکہ دنیا داری کی زیادہ سمجھ نہیں ہے ان کو۔ نادیہ بیگم نے بظاہر تعارف کروایا تھا مگر ہر جملے میں ان کی غربت اور بیچارگی کا تذکرہ کر کے سلمہ بیگم کو شرمندہ کر دیا تھا۔
سلمہ بیگم مسکین سے صورت بنائے کھڑی تھیں اور جی جی کر کے سر ہلا رہی تھیں کیونکہ وہ اپنے بھائی کی عزت کی خاطر خاموش تھیں، جبکہ دور کھڑا وجدان یہ سب سن رہا تھا اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ اسے ماں کی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر ممانی کو جواب دے اور اس محفل کو چھوڑ کر چلا جائے۔ پارٹی ختم ہو گئی تھی اور تیمور اپنی ماں سے ایک بہت ہی فیصلہ کن بات کرنے کے لیے آیا تھا اور ان کے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نادیہ بیگم نے بیٹے کو یوں خاموش اور پریشان دیکھ کر پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میرے چاند خیریت تو ہے؟ پارٹی تو بہت اچھی رہی، سب تمہاری ہی تعریفیں کر رہے تھے اور میں تو پھولے نہیں سما رہی کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ مگر تیمور نے ماں کا ہاتھ تھام لیا اور سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا، امی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی کیونکہ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ نادیہ بیگم چونک گئیں اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں کہ ایسی کیا بات ہے جو اس وقت کرنی ہے اور صبح کا انتظار نہیں ہو سکتا؟ تیمور نے گہری سانس لی اور دو ٹوک انداز میں کہا، امی میں امامہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج اسے دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، اور ویسے بھی پاپا نے بچپن میں یہ طے کر دیا تھا، تو اب دیر کس بات کی؟ ہمیں جلد از جلد یہ رشتہ پکا کر لینا چاہیے تاکہ میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ یہ سنتے ہی نادیہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ غصے سے بھڑک اٹھی جیسے کسی نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم تیمور؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا مانگ رہے ہو؟ وہ 2 ٹکے کی لڑکی اور میرا ہیرا بیٹا، زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں۔ وہ لوگ ہمارے جوتے کے بھی برابر نہیں ہیں اور تم اسے میری بہو بنا کر اس گھر میں لانا چاہتے ہو؟ میں تو اسے اپنی ملازمہ بھی نہ رکھوں۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں اس کنگال اور مڈل کلاس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کروں گی۔ نادیہ بیگم کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ چلتے ہوئے کمرے کے وسط میں آ گئی اور بولی، تیمور دیکھو، جذبات میں فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ لڑکی صرف شکل کی بھلی ہے مگر اس کا خاندان اور اس کی ماں کا رہن سہن دیکھا ہے تم نے؟ اگر کل کو میں اسے سوسائٹی میں لے کر گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ سکندر کی بہو ایک معمولی گھرانے کی لڑکی ہے؟ میں نے تمہارے لیے مسز شرازی کی بیٹی کا سوچ رکھا ہے جو خاندان اور دولت دونوں میں ہمارے برابر ہے، اس لیے یہ بچپن کی منگنی کا ڈرامہ اب ختم سمجھو۔ وہ صرف تمہارے بابا کی جذباتی غلطی تھی۔ امی پلیز میرے سامنے اسٹیٹس اور پیسے کی باتیں مت کریں، مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غریب ہیں یا امیر۔ تیمور بھی غصے سے کھڑا ہو گیا، اس کا لہجہ سخت ہو چکا تھا اور وہ ماں کی ان باتوں سے شدید نالاں نظر آ رہا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی اور امیر زادی سے شادی کروں گا تو یہ آپ کی بھول ہے، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اگر میں شادی ہی امامہ سے نہیں ہوئی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور واپس لندن چلا جاؤں گا اور پھر کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں وہاں اپنی دنیا بسا لوں گا جہاں مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو اپنا بیٹا چاہیے یا اپنی جھوٹی انا اور غرور، کیونکہ میں ماما کے بغیر شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیمور نے یہ کہہ کر کمرے سجانے کے لیے قدم بڑھایا تو نادیہ بیگم گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ تیمور ضدی ہے اور وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو سالوں بعد واپس پا کر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے دماغ میں تیزی سے سازشوں کے جال بننے لگے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے فوراً پینترا بدلا اور جلدی سے اڑ کر تیمور کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی آواز میں ممتا کی مٹھاس گھولتے ہوئے بولی، ارے میرے بچے، تم ناراض ہی ہو گئے؟ میں تو بس تمہارا امتحان لے رہی تھی کہ تم اپنی بات پر کتنا قائم رہتے ہو۔ اگر تمہیں وہ لڑکی اتنی ہی پسند ہے تو میری خوشی تمہاری خوشی میں ہے۔ میں کل ہی تمہارے بابا سے بات کروں گی اور بہت دھوم دھام سے تمہاری شادی کروں گی۔ نادیہ بیگم کے لہجے میں شہد گھلا ہوا تھا مگر ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے ناچ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں قسم کھا چکی تھیں کہ اس رشتے کے ہونے تو دیں گی مگر انجام تک نہیں پہنچنے دیں گی، اور ایسی چال چلیں گی کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ ماما کو بدنام کر کے اس گھر سے نکالیں گی تاکہ تیمور خود اسے ٹھوکر مار دے اور پھر کبھی اس کا نام بھی نہ لے۔ تیمور اپنی ماں کی اس بہترین اداکاری سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ خوشی سے ماں کے گلے لگ گیا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی محبت جیت گئی ہے، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی ماں نے اس کی خوشیوں کو گرہن لگانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ادھر دوسری طرف امامہ کے گھر میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی اور خوشی و غم کا ملا جلا سما تھا۔ وجدان کو اچانک بیرون ملک سے نوکری کی پیشکش ہوئی تھی اور اسے ویزا بھی مل گیا تھا
کیونکہ اس نے کافی عرصے پہلے ہی اپلائی کیا تھا اور اب اچانک منظوری آ گئی تھی۔ یہ خبر سن کر سلمہ بیگم بہت خوش تھیں کہ ان کے گھر کے حالات بدل جائیں گے اور ان کا بیٹا بھی امیر ہو جائے گا اور وہ بھی ممانی کے سامنے سر اٹھا کر جی سکیں گے۔ مگر وجدان جانے سے پہلے اداس تھا۔ اسے ماں اور بہن کو اکیلا چھوڑ کر جانا گوارا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پیچھے کوئی مرد نہیں ہے اور ماموں کے گھر والوں کا رویہ بھی اسے چھپا نہیں تھا۔ وہ شہر میں چارپائی پر بیٹھا اپنا سامان پیک کر رہا تھا کہ ماما اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بھائی آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کے بنا گھر کتنا خالی ہو جائے گا۔ اور ماما کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وجدان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سمجھاتے ہوئے بولا، میری گڑیا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کچھ سالوں کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ہم اپنا گھر بنا سکیں اور تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکیں۔ وہاں جا کر میں دن رات محنت کروں گا اور تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ بس تم اپنا اور امی کا خیال رکھنا اور خاص طور پر ممانی جان کے گھر زیادہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ان لوگوں کے تیور ٹھیک نہیں لگتے۔ مجھے تیمور تو اچھا لگا مگر ممانی کی آنکھوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ مجھے بے چین کر رہا ہے، اس لیے تو محتاط رہنا۔ اگلے دن وجدان کی فلائٹ تھی اور گھر میں الوداعی منظر تھا۔ سلمہ بیگم بیٹے کی بلائیں لے رہی تھیں اور قرآن کے سائے میں سے رخصت کر رہی تھیں، جبکہ ماما دروازے کی اوٹ میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وجدان نے ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ماما کو گلے لگا کر خدا حافظ کہا۔ اس نے جاتے جاتے پلٹ کر اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا اور پھر بھاری قدموں سے ایئرپورٹ کی ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھاری دل کے ساتھ گھر سے نکلا تو اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے جاتے ہی اس کے گھر پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں اور اس کی بہن ایک ایسی سازش کا شکار ہونے والی ہے جس سے اس کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وجدان کے جانے کے بعد نادیہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اب میدان صاف تھا اور ان کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا جو کہ سمجھدار وجدان تھا وہ نکل چکا تھا۔ انہوں نے سلمہ بیگم کو فون کر کے تیمور اور ماما کے رشتے کی باقاعدہ منظوری دی اور میٹھے لہجے میں کہا کہ وہ جلد از جلد نکاح کرنا چاہتی ہیں کیونکہ تیمور کو واپس جانا ہے۔ سلمہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ انہیں لگا کہ ان کے اچھے دن آگے ہیں اور اللہ نے ان کی سن لی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ خوشی دراصل ایک بھیانک دھوکہ ہے۔ وجدان کے پردیس سدھارنے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی نے ڈیرے ڈالیے تھے، مگر پیٹ کی بھوک اور گھر کے اخراجات کسی اداسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ اسی لیے سلمہ بیگم کی بیماری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ماما نے گھر بیٹھنے کی بجائے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی قابلیت کی بنا پر اسے شہر کی ایک نامور فرم میں اسسٹنٹ کی نوکری مل گئی، جہاں وہ پوری ایمانداری اور لگن سے کام کر رہی تھی تاکہ اپنے بھائی کا ہاتھ بٹا سکے۔ ایک روز دفتر میں کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا اور وہ فائلوں کو ایک بھاری بلندہ اٹھائے تیزی سے کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اچانک موڑ مڑتے ہوئے سامنے سے آنے والے ایک شخص سے بری طرح ٹکرائی اور اس کے ہاتھ سے ساری فائلیں چھوٹ کر زمین پر بکھر گئی۔ ماما گھبرا گئی اور فوراً نیچے بیٹھ کر فائلیں سمیٹنے لگی اور ساتھ ہی معذرت کرنے لگی کہ مجھے معاف کیجیے گا، میرا دھیان نہیں تھا، مجھے بہت جلدی تھی۔ مگر سامنے کھڑے شخص نے کوئی سخت جواب دینے کی بجائے خود بھی نیچے بیٹھ کر اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ مرزا ارحان بیگ تھے جو اس کمپنی کے مالک کے جگری دوست تھے اور اکثر یہاں آتے رہتے تھے۔ ارحان ایک فائل اٹھا کر ماما کی طرف بڑھائی تو ان کی نظریں چار ہوئیں اور ارحان کو اپنے دل میں ایک عجیب سی دستک محسوس ہوئی، جیسے کسی نے برسوں سے بند دروازے پر دستک دی ہو۔ ماما کی آنکھوں میں حیا اور چہرے پر سادگی کا جو امتزاج تھا وہ ارحان کے لیے بالکل نیا تھا، کیونکہ وہ جس دنیا میں رہتا تھا وہاں چہروں پر میک اپ کی تہیں اور دلوں میں منافقت ہوتی تھی، مگر یہ لڑکی بالکل الگ تھی۔ ارحان نے نرم لہجے میں پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی آپ کو؟ اتنا بھاری وزن اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، کسی آفس بوائے کو کہہ دیتی۔ ماما نے جلدی سے نظریں چکا لیں اور سنبھل کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جی میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کا، اور پھر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ مگر ارحان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تیر گئی۔ اس واقعے کے بعد ارحان کے دفتر میں آنا جانا معمول سے زیادہ ہو گیا۔ وہ بہانے سے ماما کے پاس آتا، کبھی کسی فائل کے سلسلے میں تو کبھی کام کی بابت پوچھنے کے لیے۔ دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ ایک انکہی سی دوستی اور احترام کا رشتہ استوار ہونے لگا، کیونکہ ماما کو بھی ارحان ایک بہت سلجھا ہوا اور با اخلاق انسان لگتا تھا جو امیر ہونے کے باوجود تکبر سے پاک تھا۔ ایک دن کافی کے بریک میں جب وہ دونوں کیفیٹیریا میں موجود تھے تو ارحان نے ہمت کر کے بات شروع کی اور کہا، ماما آپ بہت محنتی ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ سب سے زیادہ کام کرتی ہیں، مگر کبھی آپ کے ماتھے پر شکن نہیں دیکھی، آخر اس انتھک محنت کا راز کیا ہے؟
امامہ نے مسکرا کر جواب دیا، سر جب ذمہ داریاں کندھوں پر ہوں تو انسان تھکتا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی منزل سامنے نظر آتی ہے۔ میرا بھائی باہر گیا ہے تاکہ ہم گھر بنا سکیں، اور میں یہاں اس لیے ہوں تاکہ اس کا بوجھ بانٹ سکوں۔ ارحان اس کی بات سن کر مزید متاثر ہو گیا کہ یہ لڑکی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس کی سوچ بھی کتنی پختہ اور اعلیٰ ہے۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ وقت سرکتا رہا اور ان کی چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں محبت کے رنگ میں ڈھلنے لگیں۔ ارحان اسے پسند کرنے لگا تھا اور وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بات اس سے کہے۔ اسے لگتا تھا کہ شاید امامہ بھی اسے پسند کرتی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے، اور امامہ کی زندگی کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے۔ ایک خوشگوار شام جب ارحان اپنے دوست یعنی کمپنی کے مالک کے آفس میں بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، کیونکہ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امامہ کو پرپوز کر دے گا اور پھر اپنی والدہ کو اس کے گھر بھیجے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کے دوست نے دراز سے کارڈ نکالا اور ارحان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یار تمہیں خوشخبری دیکھنی ہے، ہماری امپلائی امامہ کی شادی ہے اگلے ہفتے، یہ دیکھو کارڈ آج اس نے مجھے دیا ہے۔ یہ سنتی ارحان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کارڈ تھاما جس پر امامہ اور تیمور کا نام سنہری حروف میں لکھا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ابھی آزاد ہے، مگر وہ تو کسی اور کی امانت نکل آئی۔ ارحان نے بمشکل خود کو سنبھالا اور دوست سے نظریں چراتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، مبارک ہو، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں ذرا چلتا ہوں، مجھے ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ وہ وہاں سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مر آئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ جب اسے پہلی بار محبت ہوئی تو وہ ادھوری رہ گئی۔ ارحان جب بوجھل دل کے ساتھ گھر پہنچا تو اس کی والدہ فاطمہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی بیٹے کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو ممتا بھانپ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور ارحان کے پاس جا کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا میرے بچے؟ آج تم اتنے اداس کیوں ہو؟ اور تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ کیا آفس میں کوئی مسئلہ ہوا ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ارحان نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی کہ کچھ نہیں، بس تھکاوٹ ہے، مگر ماں کی شفقت بھری نظروں کے سامنے وہ زیادہ دیر جھوٹ نہ بول سکا اور اپنی جیب سے وہ شادی کا کارڈ نکال کر ماں کے ہاتھ میں تھما دیا اور صوفے پر بیٹھ کر سر جھکا لیا۔ فاطمہ بیگم نے کارڈ دیکھا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ انہیں سب سمجھ آ گیا کیونکہ ارحان نے کچھ دن پہلے ہی ان سے ذکر کیا تھا کہ اسے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ جلد بات چلائیں گے۔ فاطمہ بیگم نے گہری سانس لی اور ارحان کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تو یہ وہ لڑکی ہے جس کا تم ذکر کر رہے تھے؟ ارحان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ فاطمہ بیگم ایک سمجھدار اور خدا ترس خاتون تھی۔ انہوں نے بیٹے کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا مایوس نہیں ہوتے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، شاید یہ لڑکی تمہارے نصیب میں نہ ہو۔ مگر ارحان نے تڑپ کر کہا، امی میں نے سچے دل سے اسے چاہا ہے، میں نہیں مان سکتا کہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ فاطمہ بیگم نے کارڈ کو دوبارہ دیکھا اور پھر ایک فیصلہ کن انداز میں بولی، دیکھو ارحان، اگر تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ شادی ابھی ہوئی تو نہیں ہے نا؟ مجھے یہ کارڈ دو، ہم اس کی شادی پر جائیں گے۔ ارحان نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ کسی اور کی دلہن بننے والی ہے، میں اسے کسی اور کے لیے دلہن بننے نہیں دیکھ پاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ مگر فاطمہ بیگم نے اصرار کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، ہم جائیں گے اور اللہ کی رضا میں خوش رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور میرا بیٹا اتنا کم ظرف نہیں کہ دوسرے کی خوشی میں خوش نہ ہو، اور ویسے بھی مجھے دیکھنا ہے کہ وہ لڑکی ہے کیسی جس نے میرے بیٹے کا دل چرایا ہے۔ ارحان ماں کے اصرار پر انکار نہ کر سکا، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر ماں کی امید بھری باتوں نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یوں دونوں ماں بیٹا شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں ان کا جانا صرف شرکت نہیں بلکہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا سبب بنے گا، اور تقدیر انہیں وہاں اس لیے بلا رہی ہے کیونکہ رنگ وصل کی تکمیل وہیں ہونی تھی۔ شادی والے دن حال میں گہما گہمی عروج پر تھی اور ہر طرف روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ مہمانوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی جو رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس تھے اور خوشی کے اس موقع پر کہکے لگا رہے تھے۔ ارحان اپنی والدہ فاطمہ بیگم کو لے کر جب وہاں پہنچا تو اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ وہ
ہر قدم پر خود کو بکھرتا ہوا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو اس نے دل میں بسایا تھا آج وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ فاطمہ بیگم نے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا تاکہ اسے حوصلہ دیں۔ انہوں نے ارحان کی آنکھوں میں چھپی ویرانی کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ خاموش نہیں، اور مہمانوں کے ہجوم میں سے راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھیں جہاں اسٹیج پر دولہا اور دلہن کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ نکاح کا وقت قریب آ چکا تھا اور مولوی صاحب رجسٹر کھولے بیٹھے تھے، جبکہ سکندر صاحب اور سلمہ بیگم خوشی سے نہال ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ تیمور شیروانی پہنے دوستوں کے حصار میں بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ خواتین کے جرمٹ میں امامہ سرخ جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ دوپٹے کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ماحول میں شنائیوں کی گونج تھی، مگر اچانک ایک زوردار چیخ نے سب کو چونکا دی، اور یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ نادیہ بیگم کی تھی، جو ہاتھ میں کچھ تصاویر لہراتی ہوئی مجمع کے بیچ میں آ کھڑی ہوئی اور چلا کر بولی، رک جاؤ، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں یہ شادی ہونے دوں گی۔ حال میں یکدم سناٹا چھا گیا اور موسیقی کی آوازیں تھم گئیں۔ سب کی نظریں حیرت اور خوف سے نادیہ بیگم پر جم گئیں، جو غصے سے کانپ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ سکندر صاحب گھبرا کر آگے بڑھے اور اپنی بیگم کے پاس جا کر دھیمی آواز میں بولے، نادیہ، یہ کیا تماشا ہے؟ مہمانوں کے سامنے ہماری عزت کا جنازہ کیوں نکال رہی ہو؟ ہوش کرو، اور یہ تصاویر کیسی ہیں؟ مگر نادیہ بیگم نے جھٹکے سے شوہر کا ہاتھ ہٹایا اور تصاویر کو ہوا میں لہراتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولی، عزت کا جنازہ میں نہیں نکال رہی، بلکہ تمہاری اس بھانجی نے نکال دیا ہے، جسے تم اپنی بیٹی بنا کر سر پر بٹھائے پھرتے ہو۔ دیکھو، سب لوگ غور سے دیکھو ان تصویروں کو۔ یہ ہے وہ پاک دامن لڑکی جس کا نکاح میں اپنی ہیرے جیسے بیٹے سے کروانے جا رہی تھی۔ نادیہ بیگم نے وہ تصاویر تیمور کی گود میں پھینک دیں اور ساتھ ہی چند تصاویر مہمانوں کی طرف اچھال دیں۔ تیمور نے جیسی ان تصاویر کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی۔ ان تصاویر میں امامہ کسی نامحرم لڑکے کے ساتھ بے تکلفانہ انداز میں کھڑی تھی، اور وہ تصاویر اتنی مہارت سے بنائی گئی تھیں کہ دیکھنے والا شک بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ سلمہ بیگم روتی ہوئی آگے بڑھی اور نادیہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کا خوف کریں، میری بیٹی پاک ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے سازش کی ہے میری بچی کے خلاف۔ مگر نادیہ بیگم نے حقارت سے انہیں پیچھے دھکیلا اور بولی، ہٹو پیچھے، تم ماں ہو، تم تو یہی کہو گی، مگر ثبوت بولتے ہیں، اور یہ ثبوت چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی بدچلن ہے اور اس کا کردار داغدار ہے، اور میں ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بنا سکتی۔ تیمور غصے سے کھڑا ہو گیا اور اس نے نفرت بھری نگاہوں سے امامہ کی طرف دیکھا، جو بت بنی بیٹھی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تیمور نے چیخ کر کہا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، میں ایک ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کے ماضی میں کوئی اور ہو، اور جو شادی سے پہلے ہی غیر مردوں سے ملتی رہی ہو۔ بابا جان، مجھے افسوس ہے، مگر میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یہ بارات ابھی اور اسی وقت واپس جائے گی۔ سکندر صاحب نے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی کہ تیمور بیٹا، بات تو سنو، تحقیق تو کر لو، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو۔ مگر تیمور نے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، پاپا، آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگلی جاتی، سب کچھ صاف ظاہر ہے، اب مزید کیا تحقیق کرنی ہے؟ چلو امی، ہم یہاں ایک پل بھی نہیں رکیں گے۔ سلمہ بیگم دیوانوں کی طرح تیمور کے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں، بیٹا ایسا مت کرو، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ معصوم ہے، اس نے کبھی کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس پر یقین کرو۔ مگر وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا، ہر طرف چہمغوئیاں شروع ہو گئیں اور لوگ امامہ پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ ارحان یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اس کی والدہ فاطمہ بیگم نے اس کا ہاتھ دبا دیا اور خود باوقار انداز میں چلتی ہوئی نادیہ بیگم اور تیمور کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ بس، بہت ہو گیا تماشا۔ فاطمہ بیگم کی روبدار آواز حال میں گونجی تو سب خاموش ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے نادیہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، ایک معصوم لڑکی کی عزت اچھالتے ہوئے آپ کو ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کیا آپ نے اتنا بڑا بہتان لگا دیا، اور تم تیمور، تم کیسے مرد ہو جو اپنی ہونے والی بیوی پر یقین کرنے کی بجائے ان جھوٹی تصویروں پر یقین کر رہے ہو؟ اگر محبت سچی ہو تو انسان دنیا سے لٹ جاتا ہے،
مگر تم نے تو ایک پل میں اس کا دامن چھوڑ دیا۔ نادیہ بیگم نے تنک کر کہا، آپ کون ہوتی ہیں ہمارے معاملے میں بولنے والی؟ اور آپ کو اتنا ہی یقین ہے اس کی پاک دامنی پر تو لے جائیں اسے اپنے گھر اور اپنے بیٹے سے کروا دیں اس کا نکاح۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے محترمہ، مگر ایسی لڑکیوں کو کوئی عزت دار گھرانہ قبول نہیں کرتا۔ نادیہ بیگم نے یہ بات تنزن کہی تھی تاکہ فاطمہ بیگم کا منہ بند کر سکے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جملہ ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ فاطمہ بیگم نے گہری نظر سیمی امامہ پر ڈالی اور پھر اپنے بیٹے ارحان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ ماں کچھ کرے۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر نادیہ بیگم کو دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، مجھے منظور ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ہیرے کی قدر نہیں ہے تو میں اسے اپنے گھر کی زینت بناؤں گی۔ میں اپنے بیٹے ارحان کا رشتہ امامہ کے لیے پیش کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میری بہو پاک دامن بھی ہے اور با کردار بھی۔ حال میں موجود تمام لوگ پتھر کے ہو گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نادیہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کا تیر خطا ہو چکا تھا۔ ارحان جلدی سے آگے بڑھا اور اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلمیٰ بیگم کو سہارا دے کر اٹھایا اور نرمی سے بولا، آنٹی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا اور اس کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ سلمیٰ بیگم جو صدمے سے نڈھال تھی، انہیں ارحان کی شکل میں ایک مسیحا نظر آیا۔ انہوں نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اس وقت ان کے پاس اپنی بیٹی کی عزت بچانے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تیمور اور نادیہ بیگم غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور اپنے ساتھ بارات میں لے گئے، مگر مولوی صاحب وہیں موجود تھے۔ سکندر صاحب بھی شرمندگی کے مارے سر جھکائے کھڑے تھے، مگر انہوں نے ارحان کے حق میں فیصلہ دیا اور پھر اسی حال میں جہاں کچھ دیر پہلے تماشا لگا تھا وہاں نکاح کے بول گونجنے لگے۔ امامہ جو کسی لاش کی طرح بیٹھی تھی، اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے اور نہ ہی سوچنے کی صلاحیت۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا عمل شروع ہوا۔ سلمیٰ بیگم نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ امامہ خالی نظروں سے سب کو دیکھتی اور ارحان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ چپ چاپ رخصت ہو کر چلی گئی۔ گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور باہر کا اندھیرا امامہ کے دل کے اندھیرے سے باتیں کر رہا تھا، مگر گاڑی کے اندر ایک پرسکون خاموشی تھی جو کسی طوفان کے تھم جانے کے بعد ہوتی ہے۔ ارحان ڈرائیونگ سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کی ماں فاطمہ بیگم پچھلی سیٹ پر امامہ کے ساتھ بیٹھی تھیں اور انہوں نے امامہ کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، جس سے امامہ کو ایک انجانا سا تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور اپنے شوہر مرزا صاحب کا نمبر ملایا تاکہ انہیں گھر پہنچنے سے پہلے اطلاع دے سکیں اور وہ سب کو اکٹھا کر لیں۔ فون اٹھاتی فاطمہ بیگم نے بہت مختصر مگر جامع الفاظ میں ساری صورتحال بتائی کہ کس طرح وہ ایک معصوم کی عزت بچا کر لا رہی ہیں اور اب وہ لڑکی ان کے گھر کی بہو ہے۔ دوسری طرف مرزا صاحب جو اپنی بیگم کی نیک دلی اور سمجھداری سے خوب واقف تھے، انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس فیصلے پر لبیک کہا اور یقین دلایا کہ وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاطمہ بیگم نے فون بند کیا اور ایک تسلی بھری مسکراہٹ کے ساتھ امامہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی، اور اسے یقین ہی آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بنا کسی لالچ کے کسی گرے ہوئے کو تھام لیتے ہیں۔ فاطمہ بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تم کسی اجنبی جگہ نہیں جا رہی بلکہ اپنے گھر جا رہی ہو جہاں سب تمہارے منتظر ہیں اور تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ گاڑی پورچ میں رکی تو ارحان نے آگے بڑھ کر ماں اور ماما کے لیے دروازہ کھولا۔ امامہ کے قدم بھاری ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی کہ نہ جانے اندر کیسا ماحول ہوگا اور ارحان کے والد کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ نادیہ بیگم کے زہریلے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مگر جیسے ہی وہ لوگ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ماما کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں اندھیرے یا ویرانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ پورا حال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور گھر کے تمام ملازمین اور خاص طور پر مرزا صاحب اور گھر کے دیگر بزرگ افراد ادب اور محبت سے کھڑے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ مرزا صاحب نے جیسے اپنی بیگم اور نئی نویلی دلہن کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ناگواری کا ایک شعبہ تک نہ تھا، بلکہ ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اپنی بیٹی کو رخصت کروا کے لانے والے باپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس سے پہلے کہ امامہ کو سمجھ پاتی یا جھک کر سلام کرتی، مرزا صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بلند آواز میں بولی، خوش آمدید میری بیٹی، خوش آمدید۔ آج ہمارے گھر کی رونق بڑھ گئی ہے اور مجھے فخر ہے اپنی بیگم اور بیٹے پر کہ انہوں نے اتنا عظیم فیصلہ کیا۔ فاطمہ، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔
کہ تم نے ایک یتیم بچی کا سہارا بن کر ثابت کر دیا کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ مرزا صاحب کی ان محبت بھری باتوں نے امامہ کے دل پر لکھے زخموں پر مرہم کا کام کیا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، جب خوف کے نہیں بلکہ تشکر کے تھے۔ گھر کا ماحول اتنا گرم پرجوش اور اپنائیت بھرا تھا کہ کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ شادی اچانک اور ہنگامی حالات میں ہوئی ہے۔ سب ملازمین نے باری باری آ کر سلام کیا اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ مرزا صاحب مسلسل امامہ کی دلجوئی کرتے رہے اور اسے یقین دلاتے رہے کہ وہ یہاں بالکل محفوظ ہے اور کسی کو بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ بیگم نے محسوس کیا کہ امامہ بہت تھک چکی ہیں اور جذباتی دباؤ کی وجہ سے نڈھال ہیں، تو انہوں نے سب سے اجازت لی اور امامہ کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر ارحان کے کمرے کی طرف لے جانے لگیں۔ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی فاطمہ بیگم مسلسل اسے دلاسا دیتی نہیں کہ دیکھو بیٹا، زندگی امتحان لیتی ہے مگر اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے امامہ کو بیڈ پر بٹھایا جو بہت نفاست سے سجا ہوا تھا۔ حالانکہ وہاں شادی کی روایتی سجاوٹ نہیں تھی مگر پھر بھی ایک سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ فاطمہ بیگم نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پیار سے سمجھانے لگی، میری جان جو ہوا اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لو۔ میں جانتی ہوں تیمور کے رویے نے تمہیں توڑ دیا ہے مگر یقین کرو ارحان ہیرے جیسا لڑکا ہے، وہ تمہیں کبھی دکھ نہیں دے گا اور نہ ہی کبھی تمہارا ماضی کی طرف مڑ کر دیکھے گا۔ تم اس گھر کی عزت ہو اور اب تم اس گھر کے جوڑے رکھنا ہے، وقت کے ساتھ سب زخم بھر جائیں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا۔ فاطمہ بیگم اسے نصیحتیں کر کے اور ماتھا چوم کر کمرے سے باہر نکل گئیں تو کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ امامہ نے گھٹنوں میں سر دے لیا اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارحان کا شکریہ ادا کرے یا اسے نفرت کرے، کیونکہ بہرحال یہ شادی اس کی مرضی کے بغیر حالات کے دباؤ میں ہوئی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور ارحان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سادہ سوٹ میں تھا۔ ارحان نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور آہستگی سے امامہ کی طرف بڑھا جو اس کی آہٹ پا کر چونک گئی اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارحان نے نرم لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی اور کہا، امامہ میں جانتا ہوں تم بہت پریشان ہو اور یہ سب تمہارے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے، مگر یقین کرو میں ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ امامہ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کے آنسو بیک وقت امٹ آئے۔ وہ چیخ کر بولی، بس کیجیے ارحان صاحب، اپنی ہمدردی اور اچائی کی داستان سنانا بند کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آپ نے یہ شادی کیوں کی ہے؟ آپ نے مجھ پر رحم کھایا ہے نا؟ ایک بے سہارا اور بدنام لڑکی پر ترس کھا کر اسے پناہ دی ہے تاکہ دنیا والے آپ کی واہ واہ کریں، مگر سن لیں مجھے آپ کے اس رحم اور بھیک کی ضرورت نہیں تھی۔ میں سڑک پر لے دیتی مگر یوں کسی کی خیرات بن کر اس کمرے میں نہ آتی۔ ارحان خاموشی سے کھڑا اس کی تلخ باتیں سنتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ لڑکی بول رہی ہے جس کی انا کو آج بری طرح کچلا گیا ہے۔ امامہ کا سانس پھول رہا تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں اس نکاح کو کبھی نہیں مانوں گی، یہ ایک دھوکہ ہے اور زبردستی کا سودا ہے جو میری ماں نے مجبوری میں کیا اور آپ نے ہمدردی میں۔ ارحان نے گہرا سانس لیا اور بہت حمل سے جواب دیا، ماما میں نے تم پر کوئی رحم نہیں کھایا اور نہ یہ کوئی خیرات ہے۔ میں نے تمہیں عزت دی ہے اور عزت دی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے، جو تم نے اپنی شرافت سے کمائی ہے۔ لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم ابھی اس وقت مجھ شوہر تسلیم کرو۔ تم جتنا وقت لینا چاہتی ہو لے لو، یہ کمرہ تمہارا ہے اور میں بھی تمہارا ہوں، مگر تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، کیونکہ ارحان کے دل میں امامہ کے لیے بے پناہ محبت تھی اور وہ جانتا تھا کہ محبت زبردستی نہیں حاصل کی جاتی بلکہ جیتی جاتی ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے وقت دے گا۔ ارحان نے الماری سے اپنا تکیہ اور کمبل نکالا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ آج تم بیڈ پر آرام کرو، میں صوفے پر سو جاؤں گا اور بے فکر رہو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ ارحان لائٹ آف کر کے صوفے پر لیٹ گیا اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مگر دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک طرف امامہ تھی جو اپنے مقدر پر رو رہی تھی اور دوسری طرف ارحان تھا جو اپنی محبت کو اتنے پاس پا کر بھی دور محسوس کر رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کے کمرے میں داخل ہوئی تو صوفے پر سوئے ہوئے ارحان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے کروٹ بدلی تو اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی جہاں امامہ ابھی تک گہری نیند میں تھی اور اس کے چہرے پر معصومیت اور دکھ کی ایک ایسی تحریر تھی جس نے ارحان کے دل کو مٹھی میں لے لیا۔
وہ آہستہ سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا تاکہ اپنی نئی نویلی دلہن کو جی بھر کر دیکھ سکے۔ ماما کے بکھرے ہوئے بال اس کے گالوں کو چھو رہے تھے اور وہ نیند میں بھی سسک رہی تھی جیسے کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو۔ ارحان نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار سے ایک لٹ ہٹائی تو ماما ہڑبڑا کر جاگ گئی اور سامنے ارحان کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہوئی اور کمبل کو خود میں بھینچ لیا۔ ارحان نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے مسکرا کر کہا، ڈرو نہیں، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری بیوی جاگ گئی ہے یا بھی خوابوں کی دنیا میں ہے۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ منگواتا ہوں۔ ارحان کے لہجے میں بلا کی نرمی اور اپنائیت تھی، مگر امامہ ابھی تک رات والے خوف اور صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور واش روم کی طرف جانے لگی، لیکن کارپٹ میں اس کا پاؤں الجھا، وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ ارحان نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس لمحے وقت جیسے تھم سا گیا۔ امامہ ارحان کی باہوں میں تھی اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ ارحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، گرنے کا اتنا شوق ہے تو بتا دو، میں ہر بار سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھ پر اعتبار کرو۔ امامہ نے خود کو سنبھالا اور ارحان سے الگ ہونے کی کوشش کی، مگر ارحان نے اسے نہیں چھوڑا اور سنجیدگی سے بولا، امامہ کب تک مجھ سے بھاگو گی اور کب تک اس غلط فہمی کو پالتی رہو گی کہ میں نے تم پر رحم کھایا ہے؟ خدا گواہ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے، اور یہ محبت کل رات نہیں ہوئی بلکہ اس دن ہوئی تھی جب تم آفس کے کوریڈور میں مجھ سے ٹکرائی تھی اور فائلیں بکھر گئی تھیں۔ تب میرا دل بھی ان فائلوں کے ساتھ بکھر گیا تھا۔ میں تو کب سے تمہیں پرپوز کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر جب تمہاری شادی کا کارڈ دیکھا تو میں ٹوٹ گیا تھا۔ کل جو ہوا وہ تقدیر کا فیصلہ تھا، مگر میرا وہاں جانا اور تمہیں اپنانا میری محبت تھی، رحم نہیں۔ ارحان کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر امامہ کا دل پگھلنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی وہ تو اس کا محافظ ہے۔ ارحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے بولا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری مسکراہٹ کے۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا ایک موقع نہیں دو گی؟ امامہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا جس پر ارحان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے ماما کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کر دی اور یوں ان کے درمیان جمی برف پگھلنے لگی اور محبت کا آغاز ہو گیا۔ دوسری طرف نادیہ بیگم کے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ تیمور بارات واپس لانے کے بعد غصے سے بپڑا ہوا تھا اور اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ پاکستان میں ایک پل بھی نہیں رہے گا۔ نادیہ بیگم روتی رہ گئیں اور بیٹے کو روکتی رہ گئی، مگر تیمور نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنا سامان پیک کر کے ایئرپورٹ روانہ ہو گیا اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اور نہ ہی گھر والوں سے کوئی رابطہ رکھے گا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ویرانی چھا گئی، مگر مصیبتیں بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ چند ہی دنوں کے بعد خبر ملی کہ سکندر صاحب کا فیکٹری جاتے ہوئے شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گئے اور ان کی نوکری بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ کمپنی نے بیمار ملازم کو رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھر لندن سے خبر آئی کہ تیمور کو کمپنی میں غبن کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ خبر نادیہ پر بجلی بن کر گری اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ گھر کے حالات اتنے بگڑ گئے کہ کھانے کے لالے پڑ گئے اور وہ جو کبھی ہیرے جواہرات کی باتیں کرتی تھی اب ایک ایک روپے کو ترسنے لگی۔ ایسے مشکل وقت میں ان کی بیٹی حرم، جس نے ہمیشہ سادگی اختیار کی تھی، اس نے ہمت کی اور گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک سکول میں معمولی تنخواہ پر نوکری شروع کر دی تاکہ اپنے بیمار باپ کی دوائیاں اور گھر کا خرچ پورا کر سکے۔ قدرت کا انتقام شروع ہو چکا تھا اور مکافات عمل کی چکی چل پڑی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ادھر بیرون ملک وجدان اپنی محبت میں مگن تھا۔ اسے گھر کے حالات کی کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ سلمیٰ بیگم نے جان بوجھ کر اسے کچھ نہیں بتایا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ آخر کار 2 سال بعد وجدان نے سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا اور بنا بتائے پاکستان واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی تحفے لے کر گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر میں عجیب سی خاموشی ہے۔ سلمیٰ بیگم بیٹے کو اچانک دیکھ کر خوش تو ہوئی، مگر ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وجدان نے ماں کے گلے لگتے پوچھا، امی سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور ماما کہاں ہے؟ اسے بلائیں، میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ چاکلیٹس لایا ہوں۔ اور تیمور کیسا ہے؟ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے روتے ہوئے وجدان کو ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح شادی والے دن نادیہ بیگم نے تماشا لگایا اور ماما پر تہمت لگائی، اور پھر کس طرح اللہ نے ارحان کی شکل میں فرشتہ بھیجا جس نے امامہ کو اپنا لیا۔ یہ سب سن کر وجدان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا
اس نے ماں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، امی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میری بہن کی زندگی برباد ہونے والی تھی اور آپ نے مجھے خبر تک نہیں کی۔ کیا میں مر گیا تھا جو آپ نے غیروں کے رحم و کرم پر اسے چھوڑ دیا؟ سلمہ بیگم روتی رہی مگر وجدان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے جائے گا اور دیکھے گا کہ وہ کس حال میں ہے۔ وجدان غصے میں ارحان کے گھر پہنچا اور گیٹ پر اپنا تعارف کرایا۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اندر خبر دینے گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ارحان کمرے میں داخل ہوا تو وجدان اسے دیکھتی اپنی جگہ سے اچھل پڑا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باس کھڑا تھا جس نے اسے بیرون ملک نوکری دلوائی تھی اور ویزا بھی لگوا کے دیے تھے۔ ارحان بھی وجدان کو دیکھ کر حیران رہ گیا مگر پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور وجدان کو گلے لگا لیا۔ ارے وجدان، تم کب واپس آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ وجدان ابھی تک صدمے میں تھا۔ سر آپ ماما کے شوہر ہیں؟ ارحان نے مسکرا کر کہا، ہاں یار، یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر تم فکر مت کرو، تمہاری بہن میرے پاس بہت خوش ہے اور محفوظ ہے۔ وجدان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کیونکہ وہ ارحان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی شرافت کا معترف تھا۔ وہیں امامہ بھی آ گئی اور بھائی کو دیکھ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وجدان نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے خوش دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں رکا اور ارحان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بہن کی لاج رکھ لی۔ مگر اس کے دماغ میں ابھی بھی ایک سوال کھٹک رہا تھا کہ وہ تصویریں کس کی تھیں جن کی بنیاد پر نادیہ بیگم نے اتنا بڑا بہتان لگایا تھا۔ گھر واپس آ کر وجدان نے ماں سے وہ تصویریں مانگی جو نادیہ بیگم نے اس دن سب کے سامنے لہرائی تھیں اور سلمہ بیگم نے سنبھال کر رکھی تھیں تاکہ وقت آنے پر اپنی سچائی ثابت کر سکیں۔ وجدان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصاویر دیکھی تو اسے شدید جھٹکا لگا کیونکہ تصویر میں نظر آنے والا لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باس ارحان کا ہی ایک بزنس پارٹنر اور دوست تھا جسے وجدان بھی بائی فیس جانتا تھا کیونکہ وہ اکثر آفس آتا تھا۔ وجدان کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں کہ لڑکا تو ملک سے باہر ہوتا ہے، پھر امامہ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ تصاویر اتنی اصلی کیسے لگ رہے ہیں؟ اس نے فوراً اپنے موبائل سے ان تصاویر کی تصویر بنائی اور امامہ کو واٹس ایپ کی اور نیچے پیغام لکھا کہ امامہ غور سے دیکھو، کیا تم اس شخص کو جانتی ہو، کبھی ملی ہو؟ دوسری طرف امامہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ موبائل کی بیپ پر اس نے میسج کھولا اور تصویر دیکھتی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ اس نے شخص کو کہیں دیکھا تھا۔ اس نے دماغ پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ تو ارحان کے آفس میں اکثر آتا تھا اور اس دن جب وہ ارحان کے ساتھ ڈنر پر گئی تھی تو یہ وہیں موجود تھا۔ امامہ کا دل زور سے دھڑکا، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام سازش نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے اور شاید اس لڑکے کا تعلق ارحان سے بھی ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہیں ارحان بھی سازش میں شامل تو نہیں تھا۔ اچانک اسے ارحان کے کمرے سے اس کے بات کرنے کی آواز آئی۔ وہ شاید فون پر کسی سے محض گفتگو تھا۔ امامہ غیر ارادی طور پر دبے پاؤں دروازے کے قریب گئی تاکہ سن سکیں کہ وہ کسی سے اتنی رازداری سے بات کر رہا ہے۔ وہ تصویریں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، انہیں فوراً اپنے سسٹم سے ڈیلیٹ کر دو اور اس لڑکے کو بھی کچھ پیسے دیکھ کر خاموش کروا دو جو ان تصویروں میں امامہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ امامہ کے بھائی، وجدان نے مزید تحقیق کی، تو میرا نام بھی سامنے آ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ امامہ کو کبھی بھی پتہ چلے کہ اس کی شادی تروانے اور وہ جعلی تصویریں بنوانے میں میرا بھی ہاتھ تھا۔ حالانکہ میرا مقصد برا نہیں تھا، میں بس اسے اس گھمنڈی اور بے حس تیمور سے بچانا چاہتا تھا اور اسے اپنانا چاہتا تھا، مگر وہ اس سچ کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ وہ یہی سمجھے گی کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے تو محتاط رہو اور اس معاملے کو یہیں دبا دو تاکہ میری اور اس کی زندگی میں کوئی طوفان نہ آئے۔ یہ الفاظ سنتے امامہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دماغ چکرا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ارحان بڑبڑا کر مڑا اور اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ امامہ کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے اور چہرے پر پھیلی وحشت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے۔ ارحان نے صفائی دینے کے لیے لب کھولے اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، امامہ میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، میں تو بس تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تیمور تمہارے قابل نہیں ہے۔ مگر امامہ نے چیخ کر کہا، بس کر دے ارحان، مزید جھوٹ مت بولیں اور میرے قریب آنے کی کوشش مت کریں۔ میں نے اپنے کانوں سے سب سن لیا ہے، آپ کتنے خود غرض اور مکار انسان نکلے۔ آپ نے اپنی محبت پانے کے لیے میری عزت کا تماشا بناتی ہیں، بھری محفل میں مجھے رسوا کروا دیا تاکہ آپ ہیرو بن کر سامنے آ سکیں اور مجھ پر احسان دھر سکیں۔ مجھے آپ سے گھن آ رہی ہے اور اپنی قسمت پر رو رہی ہوں کہ میں نے کس شخص کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا
ماما کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے اندر لگی آگ کو کیسے ٹھنڈا کرے. ارحان اسے سمجھانے کے لیے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا کہ ماما دیکھو، جذبات میں فیصلہ مت کرو، میری نیت پر شک مت کرو. میں نے جو کیا محبت میں کیا. مگر ماما سننے کے لیے تیار نہیں تھی. اس کی نظر پاس پڑے ایک بھاری کرسٹل کے گلدان پر پڑی اور اس نے بنا سوچے سمجھے اور انتہائی طیش کے عالم میں وہ گلدان اٹھا کر پوری قوت سے ارحان کی طرف دے مارا. ارحان نے بچنے کی کوشش کی مگر گلدان سیدھا اس کے ماتھے پر لگا اور وہاں سے خون کا فوارہ پھوٹا اور ارحان لڑکھڑایا اور کراتے اپنا ماتھا پکڑ کر صوفے پر گر گیا اور خون اس کی انگلیوں سے ہوتا ہوا چہرے پر بہنے لگا. خون دیکھتے ہی امامہ کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ خوف اور پشیمانی نے لے لی، کیونکہ وہ ارحان سے محبت کرتی تھی اور اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی. وہ بھاگ کر ارحان کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی، ارحان یہ کیا ہو گیا؟ مجھے معاف کر دے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس غصے میں تھی، میں آپ کا سر نہیں پھوڑنا چاہتی تھی. اس نے جلدی سے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے ارحان کے زخم کو روئی سے صاف کرنے لگی. اس کے اپنے ہاتھ تو خون سے بھر گئے تھے اور آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے. ارحان نے درد کے باوجود مسکراتے ہوئے ماما کا ہاتھ تھام لیا اور اسے روکتے ہوئے نرمی سے بولا، کوئی بات نہیں، یہ زخم تو بھر جائے گا، مگر جو زخم میں نے تمہارے دل پر لگایا ہے کیا وہ بھرے گا؟ ماما میری آنکھوں میں دیکھو اور سچ بتا، کیا تمہیں میری محبت پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، انتہائی گھٹیا تھا، مگر میرا ارادہ غلط نہیں تھا. تمہاری ممانی تمہارے خلاف ویسے بھی سازش کر رہی تھی، وہ تمہیں بدنام کر کے گھر سے نکالنے والی تھی. جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے سوچا کہ انہیں سازش کا رخ موڑ دیا جائے اور اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے تاکہ تم اس گھر میں ذلیل ہونے کی بجائے میرے گھر کی عزت بن سکو. میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں سیدھے طریقے سے رشتہ بھیجتا تو وہ لوگ کبھی نہ مانتے. ماما نے زخم پر دوا لگائی اور بینڈیج کرتے ہوئے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی. وہ اب بھی ناراض تھی مگر اس کے دل میں ارحان کے لیے نرمی پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارحان نے شادی کے بعد اسے کتنی عزت دی ہے. اس نے سرد لہجے میں کہا، میں آپ کی نیت جان گئی ہوں اور آپ کا درد بھی دیکھ رہی ہوں، مگر مجھے وقت چاہیے، میں اتنی آسانی سے سب بھول نہیں سکتی. مجھے کچھ وقت دیں تاکہ میں اس دھوکے کے صدمے سے باہر نکل سکوں. ارحان نے سر ہلا دیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے فیصلے کا احترام کرے گا. کچھ دن اسی طرح روٹتے اور منانے میں گزر گئے. ارحان ہر طرح سے ماما کا خیال رکھتا، اس کی نازک مزاجی اور غصے کو برداشت کرتا اور کوشش کرتا کہ اسے ہنسا سکے، جبکہ امامہ بھی اب دل ہی دل میں اسے معاف کر چکی تھی مگر بھرم قائم رکھے ہوئے تھی. دوسری طرح وجدان کو جب ساری حقیقت کا علم ہوا کہ اس سازش کے اصل جڑ اس کی ممانی نادیہ بیگم ہے اور انہوں نے کس طرح اس کی بہن کی زندگی سے کھیلا تھا، تو اس کا خون کھول اٹھا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اس حساب کو برابر کر کے رہے گا. اس نے کچھ دن لگا کر ایک منصوبہ بنایا اور پھر سیدھا نادیہ بیگم کے گھر پہنچا جہاں ویرانی اور غربت کا راج تھا. سکندر صاحب ایکسیڈنٹ کے بعد اپاہج ہو کر بستر پر پڑے تھے اور نادیہ بیگم جو کبھی غرور کی دیوی تھیں اب خالی نظروں سے دیوار کو تک رہی تھیں. وجدان کو دیکھتے وہ گھبرا گئی اور لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی. وجدان نے جیب سے کچھ تصاویر نکالی جو اس نے فوٹو شاپ سے بنوائی تھی، جن میں ان کی لاڈلی بیٹی حرم کسی لڑکے کے ساتھ نازیبہ حالت میں تھی. اس نے وہ تصاویر نادیہ بیگم کے سامنے میز پر پھینکی اور انتہائی سخت اور طنزیہ لہجے میں بولا، ممانی جان ذرا دیکھیے گا، کیسی ہیں یہ تصاویر؟ اگر میں یہ تصاویر حرم کے ہونے والے سسرال والوں کو دکھا دوں یا پورے محلے میں بانٹ دوں تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا جو آپ نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا. حرم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور وہ ساری عمر بدنامی کا داغ لیے پھرے گی اور کوئی شریف گھرانہ اسے قبول نہیں کرے گا. نادیہ بیگم نے کامتے ہاتھوں سے تصاویر دیکھی تو ان کی چیخ نکل گئی اور چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا. وہ وجدان کے پیروں میں گر گئی اور گر گرا کر بولی، وجدان بیٹا ایسا مت کرنا، میری بچی معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میرا کیا دھرا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں اپنی کرنی کی سزا بھگت رہی ہوں. میرا جوان بیٹا جیل میں سڑا ہے، شوہر اپاہج ہے، ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں، اب میری بیٹی کی زندگی برباد مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. حرم جو دروازے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، وجدان بھائی میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کی اور امام آپی کی عزت کی ہے اور آپ کو پسند کیا ہے. کیا آپ بھی میری ماں کی طرح ظالم بن جائیں گے؟ ماں کی غلطی کی سزا مجھے مت دیں، میں جیتے جی مر جاؤں گی. وجدان کا دل حرم کے آنسو اور ممانی کی حالت دیکھ کر پگھل گیا.
کیونکہ اس کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی تھی۔ وہ تو صرف ممانی کو ان کے کیے کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد کسی کی زندگی برباد کرنا نہیں تھا۔ اس نے میز سے تصاویر اٹھائی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دی اور نادیہ بیگم کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، ممانی جان، میں آپ جیسا نہیں ہوں جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے کسی معصوم کی عزت اچھال دوں۔ میں نے سب صرف آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے کیا تھا۔ میں حرم کی عزت کا محافظ ہوں، اسے برباد نہیں کروں گا اور نہ ہی اسے ان حالات میں اکیلا چھوڑوں گا۔ اور پھر اس نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور حرم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں حرم کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں تاکہ اس گھر کا سہارا بن سکوں اور آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکوں۔ میں اسے وہ عزت دوں گا جو آپ میری بہن کو نہیں دے سکے۔ نادیہ بیگم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور وجدان کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ جس بھانجے کو انہوں نے غربت کے دانے دے کر دھتکارا تھا، وہی آج ان کا اور ان کی بیٹی کا سہارا بن رہا تھا۔ سکندر صاحب نے بھی بستر سے ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ ادھر ارحان کے گھر میں ایک نئی خوشی نے دستک دی۔ امامہ کی طبیعت صبح سے خراب تھی اور اسے چکر آ رہے تھے، جیسے کمرے سے نکلی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ارحان گھبرا کر اسے ہاسپٹل لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے معائنے کے بعد خوشخبری سنائی کہ امامہ امید سے ہے اور وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ارحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ مٹھائی دے کر گھر آیا تو پورے گھر میں جشن کا سما بندھا گیا۔ فاطمہ بیگم نے صدقے واری کرتے ہوئے بہو کا ماتھا چوما اور اس کی نظر اتاری۔ ارحان کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ امامہ کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، امامہ اب تو معاف کر دو۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا بڑا تحفہ دیا۔ اس آنے والے مہمان کی خاطر پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ اب تو ہماری خوشیوں کے درمیان کوئی دوری نہیں ہونی چاہیے۔ خود کے قریب کرتے محبت بھرا بوسہ دیا تو ماما نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور دھیرے سے بولی، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے میرا خیال رکھا تھا اور آپ کے ماتھے سے خون نکلا تھا۔ بس میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ مجھے منانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ارحان ہنس پڑا اور اسے گلے لگا لیا۔ اسی دوران وجدان بھی اپنی ماں سلمہ بیگم اور حرم کو لے کر وہاں پہنچ گیا، کیونکہ اب حرم اس کی منگیتر تھی۔ سب گھر والے اکٹھے ہوئے تو خوشیوں کا سما بن گیا۔ لاؤنج میں سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ وجدان نے ارحان سے ہاتھ ملایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ پرانی رنجشیں اور غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ نادیہ بیگم بھی ویل چیئر پر سکندر صاحب کو لے کر وہاں آ گئیں اور انہوں نے روتے ہوئے امامہ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں بہک گئی تھی، دولت کے نشے میں اندھی ہو گئی تھی۔ امامہ نے آگے بڑھ کر ممانی کو گلے لگایا اور ان کے آنسو پونچھ کر کہا، ممانی جان، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا، کیونکہ معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اور آج مجھے اللہ نے اتنی خوشیاں دی ہیں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہے۔ ارحان نے امامہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی اعلیٰ ظرفی کو سراہا۔